جلسہ فضل الرحمان صاحب نے مینار پاکستان تے کیتا ہے، جہدے وچ ادارہ عالمی ختم نبوت جڑا او دے بڑے بڑے زعماء نے شرکت کی اور بیرون ملک تو علماء آئے. انہاں آخیا کہ 50 سال ہو گئے نے اور سندھ اسمبلی اور سینٹ وچ قرارداد بھی منظور ہو چکی کہ 7 ستمبر نو سالانہ چھٹی کی جائے ختم نبوت دی. اور ختم نبوت دے متعلق یہ گولڈن جوبلی منائی گئی. میرے محترم سامعین، جدوں دے وہ غیر مسلم اقلیت کوئی مسلمان قرار دیتے گئے نے، اس تو بعد پھر بڑے لوگاں تے دل چ گل سی کہ ہون اگر غیر مسلم اقلیت قرار دیتے گئے تو یہ شیعہ دیتے جان گے، یعنی لوگوں کو شوق سی کہ یہ غیر مسلم اقلیت قرار ہو جائے. وہ پھر بندے سانوں ویسے کافر تے آندے ہی نے، صبح شام مساجد وغیرہ چ بھی آندے نے، کئی باری لکھ بھی دیندے نے کئی باری کافر. لیکن وہ چلو ساڈیاں کوئی ایسے اعمال ہوں گے جنہاں دی بنیاد تے بندے سانوں کافر آندے نے. لیکن ہن تک نا توحید تو لے کے قیامت تک ساڈا کوئی عقیدہ ایسا ثابت نہیں ہو سکیا جدی بنیاد تے سانوں کافر کرا دے. عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت، عقیدہ قیامت، کوئی ایسا عقیدہ ایسا نہیں اصول اور فروع کہ پڑھے لکھے بہ کے بندے طے کرن کہ کیا یہ بچے کوئی کافر والی گل ہے، وہ کوئی نہیں. ویسے بندے اندر ہی کوئی نہیں گل، بندے دے آکھن دی گل نہیں. یہ جڑا اج موضوع میں پڑھنا چاہنا نا، یہ تعلیمات اہل بیت کے تحت اساں پیغمبر نو منے. یہ جڑا میلاد ہے نا جی، میلاد کسی شخصیت واسطے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. اگر بندے توجہ نال اس میلاد نو سمجھ لیندے نا، کسی دی جرت نہیں سی پینی اور نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنا. اس واسطے کہ بندیاں نے نبوت شروع کیتی ہے، سیرت نبی شروع کیتی ہے 40 سال تو 40 سال تک جاندے ہیں تے تقریباً بندہ تھوڑے تھوڑے گناہ چھاڑ ہی گیا ہوندہ ہے. 40 سال تک جاندے ہیں، ادو بعد وہ سمجھتا ہے میری اگلی زندگی جڑی رہ گئی ہے وہ میں مسجد تو گزاراں گا تے اچھی اچھی زندگی گزاراں گا، نیکی کراں گا. تے ہولی ہولی دل چ خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں میں ولی ہو گیا، کدی خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں میں نبی ہو گیا، ایویں خیال آ جاتا ہے. یہ جڑی ولادت ہے نا، جڑا میلاد ہے، اس میلاد وچ بندے ہن بھی شروع کر لین سیرت النبی 40 سال تو شروع نہ کرن، میلاد تو شروع کرن. ساڈے نزدیک جڑا تعلیمات آل محمد ہے وہ دے وچ سیرت وچ آمد ظہور جنہوں ولادت کیا جاتا ہے وہ شامل ہوندی ہے، شامل ہوندی ہے. ولادت شامل، ظہور شامل ہوتا ہے، کسی دا آنا شامل ہوتا ہے. اصل گل یہ کہ جدوں کوئی دنیا تے آندا ہے کہ بلا نہ وہ کوئی نماز سامنے ہوندی ہے، نہ وہ کوئی روزہ سامنے ہوندا ہے، نہ وہ کوئی نیکی سامنے ہوندی ہے، نہ حسن سلوک سامنے ہوندا ہے، نہ کوئی تقریر سامنے ہوندی ہے، یا ماں سامنے ہوندی ہے یا باپ سامنے ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے نانکے سامنے ہوندے نے یا دادکے سامنے ہوندے نے. اور ہر بندے تے تو بس دی گل ہی نہیں نا کوئی ایسی محفل منعقد کیتی جائے وہ دے نانکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب ہون، وہ دے دادکیاں دا ذکر ہوئے تو وہ بھی بے عیب. یہ ہے ملا جڑا نواں کم ہویا نا جی اس ویلے پاکستان ہے. میں سمجھنا تعلیمات آل محمد حق ثابت ہو رہی ہیں. آج میں ہوں، کل میرے کو خبر پہنچی، آج میں ہوں وہ دے تقریر کرنا چاہتا. اسی بڑی دیر دے پیغمبر اعظم دی تعریف توصیف قرآن دے مطابق کرتے آ رہے ہیں. قرآن دے مطابق اساں جدوں حضور نو پڑھے ہیں قرآن دے مطابق پڑھے، سرکار دی عظمت پڑھیے تے قرآن دے مطابق پڑھیے، سرکار دی نعت پڑھیے تے قرآن دے مطابق پڑھیے. تاریخ تے قرآن چ ہمیشہ میں قبلہ عرض کیتی ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے. اتنا فرق ہے کہ کائنات دی کوئی تاریخ شیعہ لکھی ہوئے یا سنیاں لکھی ہوئے لا ریب نہیں ہو سکتی. قرآن کل بھی لا ریب سی، قرآن آج بھی لا ریب. تاریخ لا ریب نہیں ہو سکتی. اے عمران خان دا جلسہ اجلا لاہور ہویا ہے کل پرسوں، او دی تاریخ پڑھ لو. او آندے نے 2500 بندہ سی، او آندے نے 50,000 بندہ سی. تاریخ ہے کہ مورخ دور ہے. وہ یار تاریخ دے کی ہے نا، جڑی 3 دن پہلا دی تاریخ ہے وہ ایک نہیں. 1500 سال پہلا والی تاریخ ایک کیسے ہو جائے؟ یہ مطلب ہے ہر بندے دا مورخ اپنے وہ کی لکھتا ہے. اگر لا ریب کوئی تاریخ ہے نا تو اے وہ قرآن ہے. اساں پیغمبر اعظم نے قرآن چ پڑھے ہے اور ہمیشہ لوگوں نے آکھیا خدا را
قرآن پڑھ کے تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھ کے قرآن نہ پڑھو۔ یارہ نماز پڑھ کے تو وضو نہیں نہ کرنا چاہیے، وضو تو نماز تو پہلے کرنا چاہیے۔ بندے کو ترتیب کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے، کپڑے پا کے بندے بیٹھے نے، جہاں بندہ قمیض دے اوتے بنیان پانے گا ایویں او ہی ہوے گی، وہ بنیان تھلے پائی دی کہ قمیض دے اوتے پائی دی، یہ مطلب کوئی ترتیب بھی تو ہوندی ہے نا جی۔ اچھا جہاں بندہ جُتی پا کے اوتے جراب پا لے، پاگل ہی مشہور ہوئے گا نا جی، پھر جراب پہلے پانی ہے جُتی پھر بعد پانی۔ ترتیب مہربانی کرو، ہر شاید ہی کم دی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے، مہربانی کر کے ایک واری پہلے قرآن پڑھ لو، ایک واری قرآن ترجمے نال پڑھ جاؤ، اوکھے سوکھے ہو کے دن کٹ کے کسے طریقے روز دی ایک آیت بھی پڑھو، وہ دا فائدہ ہو جائے گا کہ تاریخ دا ہر جھوٹ تواڈے سامنے کھل کے آ جائے گا اگر تساں قرآن پہلے پڑھیا ہو۔ قرآن عقیدہ مضبوط کرتا ہے۔ تاریخ نے جڑا جملہ لکھیا، کل ایک عالم دین نے، انہاں دا نام ہے مفتی طارق مسعود، جڑے بندے نیٹ وغیرہ بندے نے وہ انہاں نوں جانتے نے، وہ مسائل بڑے بیان کردے رہندے نے، تو مفتی نے ہن مفتی جڑا ہے وہ کسے مذہب دا ادو بنتا ہے جدوں صرف نحو تے عبور رکھدا ہوگا، پھر وہ تاریخ تے عبور رکھدا ہوگا، پھر وہ قرآن حکیم کی تفاسیر تے عبور رکھدا ہوگا، پھر مقدمات کبرا و صغرا نو جاندا ہوگا، پھر اس سوالاں تے جواب دے سکدا ہوگا، پھر اس سوال تے جواب تے کئی دلائل دیندا ہوگا، وہ مفتی دے درجے تے فائز ہوتا ہے۔ میں عام بندے دی گل نہیں کر رہا، وہ مفتی نے طارق مسعود صاحب ایک مذہب والیاں دے ایک مسلک والیاں دے انہاں جڑی گل کیتی ہے وہ بڑے چر دی ہے، ویسے تے میں بڑی جی بیان کیتی ہے، جدوں میں پڑھاندا سا ادوں بھی یہ موجود سی تاریخ وچ، تے جدوں پڑھدا سا ادوں بھی یہ موجود سی۔ نامی جماعت وچ پہلی باری پڑھیا، محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ انگریزی دی کتاب دا اڑنا بار نیٹ مکہ، او دے تو بعد پہلا فکرہ یہی ہوندا سی، پرانے بندے جانتے نے، نصاب دا حصہ سی کہ محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، حضرت رسول خدا نعوذ باللہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ وہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ پوری دنیا تسلیم کر گئی ہے سوائے شیعہ، پاویں کسے وڈے نے لکھیا ہے تو پاویں کسے چھوٹے نے لکھیا ہے، پاویں کسے انگریزی چ لکھیا ہے، پاویں کسے عربی چ لکھیا ہے، پاویں کسے پنجابی چ لکھیا ہے۔ کسے بندے جڑا بندہ مذہب امامیت ہے یا محب اہل بیت ہے، اہل سنت نہیں ہو، وہ انہوں تسلیم نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا کہ رسول اللہ لکھنا بھی نہ جانتے ہوں تو پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں۔ وہ مفتی صاحب کا جڑا بیان کر لایا ہے، مفتی فضل ہمدرد صاحب نے وہ دیتے پہلا جواب دیتا جی کل، انہاں کہا کہ قرآن حکیم دی موجودہ جڑی صرف و نحو ہے ادھے چ کچھ غلطیاں موجود نے، انہاں کے صرف و نحو دیاں کچھ غلطیاں موجود نے، زیر زبر دیاں غلطیاں موجود نے۔ اگلی انہاں جسارت کیتی ہے، مفتی نے ایک مذہب دے اسی انہوں کی کہہ سکنے، لیکن میں جلی گل کرنا چاہنا ہوئے وہ فرماندے نے تے زیر زبر دی غلطی پائی جاندی ہے قرآن میں۔ اچھا کیوں؟ وہ آندہ ہے کہ جدوں قرآن آندہ سی تے پیغمبر چونکہ آپ تے لکھ نہیں سن سکتے تے وہ صحابہ اکرام نو آندے سن کہ اے لکھ دے، وہ پھر صحابہ لکھ دے سن تے او دے چونہ کو غلطیاں ہو جاندیاں سن، صحابہ لکھ دے سن تے انہاں کو غلطیاں ہو جاندیاں سن تے پیغمبر انہاں دی تصحیح بھی نہیں سن نعوذ باللہ کرا سکتے، کیونکہ پیغمبر نو نہ لکھنا ہوندا سی نہ پیغمبر نو پڑھنا ہوندا سی۔ اے انہاں ایڈی بڑی جسارت کر چھڑیے، اے او ملک الحمدللہ پاکستان جتھے صحابہ دی گستاخی کیتی جائے تے بندہ نہیں بچدا، نبی دی گستاخی پاویں کیڑا کردا۔ اور اسا ہمیشہ آکھیا لوگوں اصحاب بھی پیغمبر دینے، آل بھی پیغمبر دیئے، ازواج بھی پیغمبر دینے، نبی دی بیوی نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو، نبی دی اولاد نو عزت ملیے تے حضور دی وجہ تو، نبی دی اصحاب نو عزت ملیے تے رسول دی وجہ تو۔ جو رسول کا گستاخ ہو جائے گا صحابہ کا عاشق کیسے ہو جائے گا؟ عزیزہ نے گرامی قدر پیغمبر دے متعلق جسارت کر دیتی ہے کہ پیغمبر نو لکھنا پڑھنا نہیں سی ہوتا۔ اچھا جی پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں سن جان دے، وہ فرماندے نے پیفر غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں ہو جاندیاں سن کاتباں کولوں
لہذا نبی تو ٹھیک نہیں سن کرا سکتے، اس واسطے کہ نبی پاک آپ تو لکھ بھی نہیں سن سکتے، نعوذ باللہ آپ پڑھ بھی نہیں سن سکتے۔ لہذا میرا دل کرتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اسی تعلیمات آل محمد کے تحت پڑھنے ہاں کہ مذہب اہل بیت میں رسول کیسا ہوتا ہے۔ مہربانی جی، باقیاں تو سارے ذمہ دار نہیں جی۔ ایک گل سی میں سنا دیتی ہے، میں اندر تے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا، کوئی تبرہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ محفلاں جی میلاد دیاں بڑیاں خوبصورت، انہاں وچ لعنت اور تبرہ میرا خیال نہ ہی آوے تے چنگی گل ہے۔ ایک خوبصورتی ہے، ایک خوبصورتی نال سیرت پیغمبر بیان کیتی جائے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن حکیم چوں تے مذہب اہل بیت دی تفاسیر چوں میں پڑھنا چاہنا، لوکاں نوں دسنا چاہنا یہ جڑا پیغمبر دا انپڑھ ہو رہے ہیں یہ تواڈے چ جائز ہو سکتا ہے، مذہب اہل بیت چ جائز ہی نہیں ہو۔ باقی جا کے اپنا مذہب پر کھو، اپنے مفتی نال گل کرو، اسی قرآن پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتھوں انہاں گلاں نہیں نے وہی میں آیتاں پڑھنے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ترجمہ کیتا گیا ہے، اور وہی ہے جس نے بھیجا بیچ ان پڑھوں کے ایک رسول، منہم انہی میں سے۔ وہی تو ذات ہے جس نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے، امیین رسولا، امیوں میں رسول آئے، امیوں میں رسول آئے اور انہی میں سے آئے۔ ایتھے انہاں ترجمہ کیتا ہے امی کا، ان پڑھوں میں پیغمبر آیا انہی میں سے۔ تشریح کی کیتی نے فرماتے نے جویں دے او ان پڑھ سن، سبحان اللہ، جویں دے او ان پڑھ سن انہاں دے وچوں ہی اللہ نے ایک نو پیغمبر بنا دیتا۔ یعنی فل امیین رسولا، امی دا معنی کیتا نے ان پڑھ، یہ پوری دنیا دا معنی ان پڑھ کیتا ہے۔ ہن میں اپنے علماء اور اہل بیت اطہار دا ترجمہ پڑھا، آج میرا موضوع یہی ہے جی، میں پڑھا ساڈے علماء نے کی ترجمہ کیتا ہے، وہ ترجمے چی انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی کلیجیاں۔ وہ فرماتے نے وہی ذات ہے جس نے فی الامیین رسولا منہم، انہی ام القریٰ مکے والوں میں، شہر والوں میں، ان میں رسول کو بھیجا، ان میں رسول کو بھیجا۔ ویسے امید میرا خیال ہے ترجمہ ایک باری سورہ قصص چوں بھی کر لینا چاہیے، وہ دن تحقیق مزید بلند ہوئے گی۔ اے سورہ مبارکہ میرے کو قصص جی، خالق فرماندن وما کان ربک مہلک القریٰ، ہم کسی وادی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے، ہم کسی بستی کو بغیر وجہ کے ہلاک نہیں کرتے، حتیٰ پہلے ہم یہ کرتے ہیں جب اسا فی امیہا رسولا، امیہا اوہی امی آگیا جی، امیہا رسولا، ہم اس شہر میں، مرکز شہر میں، اس بڑے شہر میں پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ ہم ایسے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، پہلے اس شہر میں، دا میں نے مرکز، امیین مرکز شہر میں، فی امیہا ان پڑھوں میں نہیں، اس شہر کے مرکز میں رسول بھیجتے ہیں، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری وہاں نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ جب لوگ منکر ہوتے ہیں تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے کہ اس امی دا جڑا مفہوم ہے او میں تو اپنے علماء تو پڑھ کے سنانا، سارے جاننے آکھیا انپڑھ آئے نے۔ سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ میرا خیال میں پڑھ دینا، انشاءاللہ ادنا بہت بہتری آئے گی اور سادہ مذہب بیان ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ آراف ہے، ہن تو سب توجہ کرنی، اللہ سینہ وہ لوگ یتبعون الرسولہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی۔ کیسا رسول؟ النبیہ، النبیہ جو نبی بھی ہے، الامیہ پھر وہ امی ہے۔ اے ترجمہ آگے پڑھ لو، فرماتے نے وہ نبی بھی ہے، ان پڑھ اور ان پڑھ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے۔ اور ادھا ترجمہ علماء حق نے جڑا کیتا ہے وہ میں تشریح کر لگا۔ پوری دنیا نے لکھیا ہے وہ نبی ہے، رسول ہے اور ان پڑھ ہے۔ ہن ساڈے علماء دا ترجمہ سانو کافر آندے نہ بندے، سارے بہترین مسلمان نے جنہاں امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا ہے،
آج جڑا پھر کافراں کیتا ہے انہاں دی نزد کافر انہاں کی کیتا ہے فرماتے نے وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس کی جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے اور جس کو دنیا میں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے تھوڑی سماعت تھی جس کو دنیا میں پڑھانے والا ان پڑھ ہونا اور ہے اس کا استاد کوئی نہ ہونا یہ اور ہے پورے اس ویلے مجمع چ ایک بندے نوں نیند آئی ہے تے وہ خوب نیند پوری پہ کرتے ہیں تاکہ عبادت بھی ہوندے رہے تے نیند بھی پوری ایتھے ہی ہو جائے جڑا ہن ستا ہے جڑا ہن ستا ہے او دے نو نبی سبحان ستے نو نبی نو پاویں کو پڑھا لکھا آکھ چھڑے پاویں کو ان پڑھ آکھ چھڑے ستے نو کی پا رہے جی ویسے میں جڑا موضوع شروع کیتا ہے بڑی جاگن والی گل ہے اینو جاگ کے سننا ہے میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے میرا مذہب سرخرو ہو رہا ہے لوکاں تے مفتی بھی لکھ گیا نے امی ہمارے علماء فرما میں پہلے ایک نا تانوں مثال دے یہ ترجمے نا قرآن دے ایک ایک لفظ دے کئی ترجمے ترجمہ تساں اپنی مرضی نال کر سکتے ہو رولا کوئی نہیں کر سکتے مثلا قرآن دی آیت سورۃ توبہ دی فقط تاب اللہ علی النبی اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی ایک دوسرا ترجمہ پر پڑھ دینا میرے کو ہوا تفسیر موجود ہے وہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اللہ نے معاف کر دیا نبی کو ایک بندہ ترجمہ کرتا ہے اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے ایک ترجمہ کرتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو تو انہوں ترجمہ ٹھیک کیڑا لگے ہاں جی پہلا شکریہ پہلا کیڑا جدے چ مہربان ہو گیا تو انہوں دوجا ٹھیک کیوں نہیں لگا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اس لیے تم میں حیا موجود ہے کیا بات ہے تم میں شرم موجود ہے تم میں رسول کی عزت موجود ہے معاف اسے کیا جاتا ہے جو غلطی کرے جب بطور کا بابا غلطی ہی نہیں کرتا کمال ہے یار میرا خیال ہے شکریہ قبلہ اے قبلہ تساں آکھیا اللہ مہربانی علی ولی علی ولی سبحان کی ترجمہ کیتا نے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو معافی کدوں ہوندی ہے جی جدوں کوئی غلطی کرے یہ مطلب ہے ترجمہ کرنے والے دے ذہن سے ایک کیڑا موجود ہے نا کہ نبی غلطی کر سکتا یار جن نے لکھا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو وہ دے ذہن سے کیڑا موجود ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے نبی بھی غلطی کر سکتا ہے جیڑا بندہ نبی دی غلطی دا قائل ہے وہ زہرا دا حیا کیسے کر جائے تو آٹھی کیا بات ہے اور حضور نے فرمایا فاطمہ بذات منی فاطمہ میرا حصہ ہے میں کل ہوں فاطمہ حصہ ہے جو کل کے متعلق بے حیا ہے وہ حصے کا حیا کیسے کرے پیغمبر دے متعلق عقید شکریہ مہربانی کے بلا پیغمبر دے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا تو کسی دوسرے دے متعلق اعلیٰ عقیدہ ہوئے گا پیغمبر دے متعلق اس دور سے بھی بندے موجود سن جنہیں عقیدہ ٹھیک نہیں سی نبی دا کلمہ پڑھنے والے ایسے موجود سن نہیں اس دور میں بھی جنہ دا نبی دے متعلق عقیدہ ٹھیک نہیں سی آنکھوں تے آیت پڑھ دی میرا ہر پہلا ایک کریئر کر رہی ہے بندے میرے منہ لگندے نے کہ ایویں دے اودوں میں ہی ایسا بندے میرے لوگ پہ بندے نے کہ ایویں دے اودوں میں ہی ایسا ہے سن ایک گستاخ نوے پیدا نہیں ہوئے ایک گستاخ پرانے زمانے بھی موجود سن اور نبی دے سامنے بھی موجود سن میں آیت مجیدہ پڑھ دینا انشاءاللہ خالق کائنات فرماندن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ایمان والو تمہارا تو حق نہیں نہ بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو
ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا. مشرک تکلیف دے تو اور بات ہے, کافر تکلیف دے اور بات ہے, بدو تکلیف دے اور بات ہے, بت پرست تکلیف دے اور بات ہے. ایمان والو, ایمان والو تمہارا تو حق نہیں. سورہ مبارکہ الاحزاب 22واں پارہ ہے, آیت نمبر 53, آرام نال بیٹھ کے پڑھ لینا. اللہ فرماتا تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو. تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو. بسم اللہ. تمہارا میں ان جی وہ جانتا رہنا, تمہارا تو حق نہیں بنتا. جب توجہ کرو کہ پڑھ لوں گا میں ٹیپ تو نہیں, کئی بندے کو ٹیپ نہ چھڑ دیں تو آپ اپنا کام پہ کر دیں. میں تو تھوڑے واسطے آیا, تو توجہ کرنی ہے تو میں کو پڑھنا. فرماتے ہیں تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو. ایمان والو, ایمان والو, منافقوں نہیں, مشرکوں نہیں, کافروں نہیں, ایمان والو تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو. مثلا اللہ فرماتا فلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. سوچنا بھی نہ یہ دنیا سے چلا بھی جائے نا, بعد میں بھی اس کی زوجہ سے نکاح حرام ہے. سار اٹھاؤ بھائی, سار اٹھاؤ. خدا دی قسم ایسے گستاخ مسلمانہ چ موجود سن جنہ بے کے صلاح کی تھی کہ اگر ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی بیوہ نال محمد نکاح کر سکتے ہیں تے اے جدو دنیا تے جان گے اسی انہوں دی بیوہ نال نکاح کیوں نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے حیا کرو, جب تم جیسا نہیں تم عمل ایسا کیسے کر سکتے. نبی 18 سال دی بیوی چھٹ کے جائے, 100 سال دی ہو کے مرے, امت دی ماں فوت ہوئے گی. نبی 15 سال دی بیوہ چھٹ کے چلے جان, 15 سال دی بھی مائیں, 100 سال 150 سال دی بھی ہو کے جائے پھر بھی مائیں. اس لیے کہ پیغمبر کا قانون تمہارے قانون سے نہیں ملتا. تمہارا قانون ہے اور تمہارے لیے قانون ہے کہ تم چلے جاؤ تو عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. پیغمبر چلا جائے کبھی عدت ہی پوری نہیں ہوتی. نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. بندے حسن ایسی سوچتے تھے, آیت آئی ہے نا, بولو بولو یار بولو. جیڑا بندہ حضور دی زوجہ تے متعلق انج سوچتا سی او ماں سمجھدا سی نہیں. نہیں پھر ممین دل کاری آیا, دل تے میرا نہیں سی کرتا, جذباتی ہو گیا. جیڑا نبی دی بیوی نو ماں نہ سمجھے او دے تے بھی لعنت ہے. سار اٹھاؤ بھائی, پیغمبر دی عزت ہے. او بندے کدی اج ٹھٹا خوردا آ جانا جڑے آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے, قانون سارے واسطے برابر ہے. پورا ہے نا, ایتوں بڑا قانون کیڑا ہے, ایتوں بڑا کیڑا قانون ہے. اے لا ریب قانون ہے, اے بے عیب قانون ہے. یہ وچ لکھے ہے اسی مر جائیے ساری بیوی عدت گزار کے 4 مہینے 10 دن دوجا نکاح کر سکتی ہے. آج ہی نہیں سارے مر چلے, میں مثال پہ دینا صرف. کئی بندے سوچ ڈوب گئے جب میں مر گیا تو کتنے کرے گی. اللہ دیو بندے ہو تمہوں کی جدو ہاں ٹر جانا کرتی پھر جتنے کرنا, گھبرانا نہیں. میں تو مثال دیتا بھائی یار بندہ مر جائے تو دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. اے لکھے پیغمبر دی من بعد ہی ابدا, پیغمبر کی ابد تک نہیں کر سکتی, ابد تک نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے قرآن جیسے قانون وچی ساڈا قانون بھی موجود ہے تے پیغمبر دا قانون بھی موجود ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, ساڈا قانون ہو رہے یار, پیغمبر واسطے قانون ہو رہے. کلا بے کے سوچی جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا او دا خون ساڈے خون نال کیسے مل جائے. شکریہ قبلہ. گستاخ ہودوں بھی موجود سن, گستاخ ہونے بھی موجود ہیں. جس بندے نے پیغمبر نو ان پڑھ آ کے تے اپنی قوم نے مطمئن کیتا ہے میرا بچہ بھی بن گیا نا تو میں تیرا مجرم ہاں. کیوں ساڈے علماء یہ مطلب بد نیتی نال بندے ترجمہ کر دیں. اگر پیغمبر دا حیا ہوئے تو ترجمہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں پتہ ہے انگریزی ایڈی بے حیا زبان ہے. اسی چھوٹے نو آنے ہیں بچے نو تو کتھے سے, بڑے نو آنے آپ کدھر تھے. یارہ پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. چھوٹے کو ہم کہتے ہیں کہ تو کدھر تھا,
ذرا بڑا ہو جاتا ہے تم کدھر تھے، وڈیرا ہو جاتا ہے آپ کدھر تھے. یہ مطلب ہے تم بھی کیا جا سکتا ان، تم بھی کیا جا سکتا ان، آپ بھی کیا جا سکتا ان. مہذب لفظ آپ ہے، اے صدقہ جاؤں. عزت والا لفظ ہے کہ آپ کہاں تھے، ادو تھلڑا لفظ ہے تم کہاں تھے، ادو تھلڑا کٹیا لفظ ہے تو کہاں تھا. انگریزی ایڈی بے حیا زبان ہے. آپ واسطے بھی یوں، تم واسطے بھی یوں، تو واسطے بھی یوں. ایڈی بے حیا ہے. ویسے الحمدہ ساڑھی مہذب زبان ہے. اسی آنے تسی کتھے سو، تسی بندہ ایک ہوندا ہے، تسی کتھے سو کڈا سونا لفظ ہے. تو کتھے سو کڈا سونا لفظ ہے. جنہ بندیاں نوں ہن تک محمد دے متعلق لفظاں دا خیال نہیں آیا وہ علی نو بلا فصل کیڑے بیڑے بن گیا. کمال ہے یار. اجے تک تے اے نہیں پتہ لگا نبی نو آپ آکھنا کہ تو آکھنا. بسم اللہ جزاک اللہ. لالو جو کرنا جو کرو. تمام جہانوں کے ہاشم عبد المطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سردار ہے. تمام جہانوں کے ہاشم عبد المطلب عبداللہ ابو طالب محمد علی سردار ہے. جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں وہ بیٹے حیدر قرار ہے. حق کی دائی امام یا میں ہن اپنے علماء دا پڑھا جی ترجمہ کی کیتا. فرماندن الرسول النبی الامی. لوگاں لکھیا وہ رسول ہے، نبی ہے اور ان پڑھ ہے. ساڈے علماء جنہوں کافر لوگ لکھتے ہیں، ساڈے علماء نے لکھیا ہے وہ نبی ہے اور رسول ہے اور امی دا ترجمہ. جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا استاد کوئی نہیں، لہذا وہ ان پڑھ تھے. وہ دی تشریح سنو گے. جنہیں کل آکھنا نا اوڑا کل مولوی آیا سی انہوں قرآن چکاؤ، انہوں قرآن چکاؤ. وہ آگر دیکھ لوے میں تے چوکے کھلوتا ہوں. مینوں وکھرا کہڑا قرآن چکانے میں تے چکے چوکے کھلوتا ہوں. اتنے میں لکھ کے رکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو. کیویں سن دے ہو بھائی جان؟ امی اسے کہتے ہیں جو بشری درسگاہوں سے نہ پڑھا ہو بلکہ ملکوتی درسگاہوں سے پڑھا لکھا ہو اور وہ نظام حیات پیش کرتا ہے جو انسانی درسگاہوں سے پڑے ہوئے دانشور بھی اس سے قاصر رہتے ہیں. اور آخری جملہ میں اپنے علماء کو سلام کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. لوگوں نے ترجمہ کیا وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں ان جیسے کو ہی رسول بنا کے بھیج دیا. میرے علماء سلام پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں، واہ جی واہ، میں نے بڑی تسلی ہوئی ہے بندے پڑھے لکھے بیٹھے نے. اے ذرا بچیاں نو میں دس لیا نا کھاندا کنوں آندا. نا کھاندا نہیں، ایک کھے ہوندی ہے نا کاف تے دو ہیواں دو اکھاں والی ہے. نا کھاندا، نا کھاندا تے وہ جڑا نہ کھائے ایویں نا کھاندا. نا کھاندا بچے اس کو کہتے ہیں چھوٹے بچے واسطے جو پڑھا لکھا نہ ہو. ان پڑھ نہ خاندہ آندھا. تو ساڑھے علماء نے کی لکھیا ہے وہی ذات ہے. لوگوں کی لکھیا ہے وہی تو ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی جیسا ان پڑھ بھیج دیا ہے. ساڑھے علماء جنہ دے اندر محبت علی ہے وہ فرماندے ہیں وہی تو ذات ہے جس نے ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو مبعوث کر دی. جے صدقہ جاواں. ایک ناخواندہ آگے ذرا عام گل آ رہی ہے خصوصی گل چلی گئی سخت نکل گئی. ایک ناخواندہ قوم میں ایک معلم کو بھیج دیا. اور اگلا جملہ فرماتے ہیں ایک غیر تعلیم یافتہ قوم میں تعلیم دہندہ کو بھیج دیا. جہاں تعلیم نہیں تھی محمد تعلیم دینے آئے ہیں. او عجیب پنڈ جدے وچ ماسٹر آ کے آکھے لوگو میں قرآن کی قسم ہے میں پڑھے
بلے بھائی بلے جس پنڈ ٹیچر آ کے مسیتے قرآن رکھ کے آکھے لوگوں میں پڑھیا لکھیا میں ماسٹر تسی ہستے اس واسطے ہوتا ہے ایڈا ان پڑھ تے بیوقوف بھی کو پنڈ ہو سکتا ہے جتھے ماسٹر نو منوانا پہ جائے جتھے ماسٹر نو تعلیم منوانی پہ او پنڈ بیوقوف ہے جس امت جو نبی نو منوانا پہ میں پڑھیا لکھے کمال ہے اس امت تو جاہل امت کڑی ہوئے گی فرماندے کمال ہے اللہ فرماندہ ہے یتلو علیہم آیات ہی ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرے وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرے سورہ جمعہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ محمد بھیجا اس لیے گیا ہے میلاد تے آئے ہو آج مقصد میلاد بھی سمجھو نا کہ بلا اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے بھیجا اس لیے ہے تو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے سکولوں میں ڈاکٹر نہیں آتے سکولوں میں ٹیچر آتے ہیں ماسٹر آتے ہیں نا جڑا پڑھائے کتاب انہوں معلم آتے ہیں جڑا حکمت پڑھائے ڈاکٹری پڑھائے انہوں ڈاکٹر آتے ہیں پیغمبر مولا نے دووے ہوتے ایک دم دے کے پیچھے یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب کا معلم بھی تو ہے حکمت کا معلم بھی تو ہے وہ جڑے بندے آتے ہیں کوڑا بکھاؤ قرآن چوں جڑا قرآن چو بیکھے آئی انہوں من گیا ہے تو ساگاوری نہیں نہ فرمائے فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چو فلانی شاہ بکھاؤ قرآن چو قرآن جنہوں معلم کہہ رہے ہیں تو انہوں ان پڑھ کہہ رہے ہیں کوڑا بھی قرآن چو نکلا ہے تو کہنا من رہے ہیں جو قرآن چو نکلے آؤ تو پہلے مننا اوہ اللہ دیو بندے ہو کی کر دے کوئی اندھا میلاد قرآن چو بکھاؤ وہ بھی قرآن چو موجود ہے کوڑے دا ذکر قرآن چو موجود ہے جانوران دا ذکر قرآن چو موجود ہے آج میرا موضوع نہیں آج میرا موضوع ذات رسول ہے جیڑی گل قرآن چاہیے وہ من گیا وہ تو منو نہ پہنا کوئی بندہ مسمت نہیں کر رہا اس مولوی دی جس حضور نو ان پڑھ رکھے میرا خیال ہے کہ میں دلیل دین واسطے قرآن دی ایک اور آیت پڑھی پہنا تے گل دسو جی کیا اللہ نے ہر نبی کو وعدہ نہیں لیا کہ جدو میرا یہ پیغمبر تیرے کو آئے گا تو ایمان بھی لے ہونا تے مدد بھی کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ مدد بھی کرنا ایمان بھی لانا اے میرا نبی جس نبی دی نبوت تے مور نہ لائے وہ نبی نہیں بنتا جس رسول دی رسالت تے مور لایا وہ رسول نہیں بنتا ہر نبی امتی نبی ہے میرا نبی سردار نبی اللہ نے معراج والی رات ہر نبی نو قبر چوں اٹھا کے مسجد اقصی چ کھڑیا انہوں نے کہا جی سانو زندہ کیوں کیتا گیا اللہ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو امام کون ہوئے گا فرمایا زہرا دا بابا حسنین دا نانا یہ دے پیچھے 2 رکعت نماز ہر نبی نے قبلہ پڑھی ہے انہوں نے کوئی نماز قضا ہوئی سی نہیں ایسی گل کوئی نہیں صرف اللہ بتانا چاہتا تھا جب محمد سامنے آ جائے نا نبی بھی مقتدی بن جاتے ہیں اور محمد ان کے امام ہوتے ہیں اگر ہر نبی دا نبی میرا نبی ہے اور ہر رسول دا رسول میرا رسول ہے تو پھر میں قرآن جو پڑھن لگا دلائل ہی دے سکتا جی میں کہہ رہا کسی جتھی پہنا ہے اللہ فرمانتا ہے اذهب بکتابی حاضا حضرت سلیمان نے لکھ کر خط ہد کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خط بکتابی یہ میری کتاب یہ میرا لکھا ہوا یہ میرا لکھا ہوا یہ میرا بھائی کیا بات ہے یہ میرا لکھا ہوا لے جا آؤ جی آؤ بچے ہو آ جاؤ تو لو بندے بندے نے 2 بچے نکے نکے آئے نا تو بندے پہ بندے جی میں گل پہ کرنا جی کوئی اہمیت ہے کہ کوئی بھائی اللہ دے بندے ہو کی ہو گیا وہ بچے بیٹھے نے تو انہوں کی جان چھٹی ہے ورنہ 3-4 بندے بیک ہی جانتے تھا جی میں جین نہ آ گئے نہیں دروازہ رہن دے دروازہ جو ہے نا تو اتنے بندے آنا ہی آؤں دروازہ ہوں ہی اسے واسطے تو آڈے میں کروڑ واری ترلا کرانا ادھروں نہیں ویکھنا تو ساں ہر صورت ویکھنا کیونکہ دروازہ ہے دروازے لو فطرتاً بندے ویندے نے تا نبی فرمایا سی انا مدینہ تو للم والی ان بابا
شکریہ. لو جناب حضرت سلیمان میرے نبی دے امتی نبی نے یارا. میرے نبی تو چھوٹے نبی نے. میرے نبی سلیمان دے سردار ہیں کہ نہیں؟ آ بھائی قرآن پڑھی. اذهب بکتابی ھذا. خود حضرت سلیمان نے فرمایا سبا دے ملک ایک ملک ہے او دی طرف میں رکا لکھن لگا. اے خط میرا بھی کتابی میرا لکھا ہوا لے جا. میرا لکھا ہوا لے جا. یہ دا مطلب ہے من مولوی سلیمان تو لکھنا جانتا تھا نا. سبحان اللہ. آج یہی موضوع ہے جی. بہت شکریہ قبلہ. یہ دا مطلب ہے حضرت سلیمان لکھنا جانتے تھے اور جو لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہے. یہ دا مطلب ہے سلیمان لکھنا بھی جانتے تھے. سبحان اللہ. میرا موضوع پڑھانے والی گل مولم والی اگے رہے. پہلا تو ثابت ہو گیا قبلہ کہ نبی لکھنا جانتا سی تو اسے خط لکھیا سی. تے جڑا لکھنا جانتا وہ پڑھنا بھی جانتا ہے. ہن تانوں سوال آؤں گا. یہ مطلب ہے میرا دل کردا وہ مولوی صاحب کتے مل جان نہ مفتی انہاں نوں پوچھاں تو اپنے نبی نوں سلیمان دے برابر بھی نہیں سمجھ. تو غور نہیں فرمایا. وہ تو اپنے نبی نوں سلیمان علیہ السلام دے برابر بھی نہیں سمجھدا. سلیمان تے لکھنا نہیں جانتے سن پڑھنا نہیں جانتے سن تے تو اپنے نبی دے متعلق کرنا نہ لکھنا جانتے سن نہ پڑھنا جانتے سن. آج تو بعد شکوا نہ کرے جے شیو. آج تو بعد خصوصاً تساں شکوا نہیں کرنا نہ سڑنا نہ منہ پیڑا بنانا. جیڑے بندے محمد مصطفیٰ نے سلیمان علیہ السلام دے برابر نہیں سمجھتے وہ جدوں مرضی علی نو جتھے کھلار کے آکشن کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. جیڑے بندے اپنے نبی دے متعلق فرق نہیں جانتے اور نبی دے وسیع دے متعلق کی عقیدہ رکھیں گے. وہ خط لکھیا نے وہ خط لے کے گئے. اے قرآن اللہ فرماندا ہے قالت اس بی بی نے سرداروں کو بلا کے کہا یا ایھا الملأ اے سرداروں انی القیا الی کتاب کریم میری طرف ایک کتاب کریم آئی ہے. میری طرف ایک رکا لکھا ہوا آیا ہے. مجھے سلیمان کا خط آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بس اے حضرت سلیمان نے ہاتھ نال لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خط وہ دکھڑ پہنچ گیا. ہو سکے اے میں نو خط آیا. خط لکھ کے نبی نے دسیا اسی انپڑھ نہیں ہوندے تے پھر نبی نے اپنے علم دے اظہار واسطے اعلان کیتا یا ایھا الملأ. ادھر او اپنے سرداراں نال گل پی کردی سی. ادھر حضرت سلیمان اپنے سرداراں نو بٹھا کے پیان دے سن ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو سمیت بلقیس اٹھا کے میرے سامنے لے آئے. او پہ خط سناندی سی. ادھر سلیمان نے آکھیا چک لیو سنے خط سنے تخت سنے بلقیس. قرآن کہہ رہا قال عفریت من الجن. ایک جنوں میں سے بولا جو عفریت تھا بہت بڑا دیو تھا بڑا جن. اس گیا انا آتی کا بھی میں لے کے اسے آتا ہوں. کنی دیر قبل ان تقوم من مقامک. ایجنڈا جاری ہو چکا ہے. دربار لگ چکا ہے. آپ فیصلے کر رہے ہیں. ابھی آپ کا دربار برخاست نہ ہوگا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. کیونکہ 6 مہینے گھوڑے کا سفر ہے. جہاں ملک سبا ہے تیز رفتار گھوڑا 6 مہینے شب و روز دوڑتا رہا. اتنا دور ہے. لیکن میں جن ہوں میں لے کے آؤں گا. تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور فکر کی ضرورت نہیں. میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. امانت میں خیانت نہیں کروں گا. سوئی ہوئی کے منہ سے کپڑا بھی نہ ہٹے گا اور امانت تیرے حوالے کر دوں گا.
مجھے بھیج، مجھے بھیج، میں مضبوط بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے کنی دیر سے آئے گا، اے تہاڈا دربار اجے برخاست نہیں ہوئے گا تو میں لے کے آ جاؤں گا۔ جی میں کسی بندے نو آکھیا جا مٹھائی لے کے آ 2 کلو، کدوں آئے گا؟ وہ آکھے مجلس اجے نہیں مکے گی، میلاد اجے نہیں مکے گا، تو میں تے حاضر کر دیں گا کیک، کدی چھتی لے کے آئے ہو سکے دربار مکن تو پہلا میں حاضر کر دیں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے نے تھلے بہ جا روندا جن بنن نو، ایڈی دیر وہ جنہ انساناں نو ویکھیا تے انہاں حضرت سلیمان نو آکھیا جی ساڈے چوں اے ہی وڈا سی، اے ہی ایڈی چھتی لیا سکدا سی، جے تہاڈے کولوں کوئی چھتی لیاوندا تے اودے کولوں منگوا لو، سارے اسی تے نے جوگے سی۔ اے قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب، اس محفل میں سے وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اے پیغمبر کو ان پڑھ کہنے والا، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ کسی عالم بڑے نو فون کر کے پوچھنا کیا ایدہ نام آصف بن برخیہ نہیں سی، اے حضرت سلیمان دا پانجا نہیں سی، نالے حضرت سلیمان دا دماغ نہیں سی، جن نہیں سی، انسان سی۔ او سکیا آنا میں لے کے آؤں۔ حضرت سلیمان نے کہا تو کنی دیر؟ سارے جنہ نے ویکھیا کہ پتہ لگ جاندہ کنی دیر چلے ہوندہ ہے۔ او سکیا آنا عطی کا بہی قبلہ ان جرتد علی کا طرف، آپ ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے اپنی طرف دیکھیے، دیکھیے نا، دیکھیے نا۔ سلیمان نے اپنی طرف دیکھا، او سکیا اب ادھر دیکھیے، جدو ایتھو آنج ویکھیا کہ او سکیا اے جے۔ سبحان اللہ، سبحان، قرآن افسانہ نہیں، قرآن آج فتیہ کے بلا افسانہ نہیں، قرآن۔ جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے بلقیس کے تخت کو پایا، جنہ دے حواس اٹھ گئے۔ ایدہ مطلب ہے جن تو زیادہ قوی بھی سی، جن تو زیادہ امین بھی سی، جن تو زیادہ قوی بھی سی اور جن تو زیادہ امین بھی سی۔ اسی پاگل نہیں تینا بوٹی پی کے علی نو بلا فصل بننے ہیں۔ نبی کا وسیع ہوتا ہی وہ ہے جو جنوں سے قوی بھی ہو۔ کمال ہے یار جنوں سے امانت دار بھی ہو، اور جڑا جنہ تے حاوی ہوئے او نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے۔ جنوں جن چمبڑ جان او نبی دا نائب نہیں۔ اے جہاز تے گیا سی، ہیلی کاپٹر کھڑا سی، ہیلی کاپٹر نہ رسالم کیا سی، کہا دینا علم نہ، بہت شکریہ کے بلا، بہت شکریہ، کہا دینا علم نہ، علم من الکتابی، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام انہوں بیان کر رہا سا۔ تو انہوں پتہ ہے کئی بندے بچارے ایڈے سادہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو سن کے منہ اڑ چھڑتا ہے۔ کسی بندے نو آکھو فلانا بندہ 2.5 کلو جلیبیاں کھا جاندہ ہے تے بچارہ جڑا پا بھی نہیں کھا سکتا وہ منہ اڑ گیا ہے، یعنی وہ حیرانگی نال منہ کھولے کا، یعنی یہ اردو دا محاورہ منہ کھولے کا۔ جدو میرے 5ویں امام نے بیان کیتا نا کہ جن لے آندا سی پچھلے ٹائم تے دے وسیع نے لے آندا اکھ چمکن تو پہلے بندے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بیٹھا سی میرے امام دے سامنے، وہ جیوں ویکھن لگا، امام آکھے دن کی کہنے لگا جی وہ کون سی؟ فرمایا نبی کا نائب تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک نبی کا نائب تھا۔ آندہ اس کے پاس کیا تھا جو اس نے زمین ہی کھینچ لی، زمین کی تنابیں ہی کھینچ لی۔ فرمایا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اس آکھا جی اینا علم سی وہ دیکھو کتاب چو، اینا علم، اینا جدو اس 3 باری زور لا کے آکھے نا وہ دیکھو اینا علم سی۔ میرے 5ویں امام فرماتے اسے نہ سوچ مجھے دیکھ۔ کیا بات ہے، میں پیغمبر پڑھنا، اپنا پیغمبر پہ پڑھنا، میں اپنا مذہب پہ پڑھنا۔ مفتی نے پیغمبر لکھ دیتا ہے، وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میرے امام
میں پہلے جملہ آکھیا سی کہ تعلیمات آل محمد سرخرو ہو رہی ہیں، تعلیمات آل محمد سرخرو ہو رہی ہیں نا، پڑھے لکھے جڑے میں نظر آ رہے ہیں۔ ہن تعلیمات آل محمد دیکھو، لوگاں نے حضور نو ان پڑھ رکھا، میرے پنجویں امام فرماتے ہیں اس کے پاس علم تھا۔ اس کیا کتنا علم تھا؟ میرے امام دے لفظ میں، میرے امام فرماتے ہیں کل 73 اسم اعظم ہے، 73 اسم اعظم ہے۔ کہنے لگا پھر فرماتے ہیں پھر ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیتا، اے امام پنجم، لوگ تو آپ کی جد کو بھی ان پڑھ کہتے ہیں، قرآن میرے ہاتھ تھے میں ان کے ہی پڑھے ہیں، میرے امام باقر علول فرماتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، میری جد محمد 73 زبانوں کو لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے۔ کنا بندے نال ساڈا واہ پੈ گیا، تسی حیران ہو گے۔ انہاں دے عقیدے چ بھی لکھے ہے کہ حضرت سلمان نو فارسی آوندی سی تے نبی پاک نو عربی آوندی سی۔ وہ جدوں سلمان کلمہ پڑھن آئے نا تے وچ ترجمان بھایا سی یہودی، وہ فارسی چ اودے نال گل کردا سی تے عربی چ حضور نال گل کردا سی، کیونکہ حضور نو فارسی دی اللہ معافی۔ یہ سارے بہت اچھے مسلمان جے، جڑے نبی نو انج مانتے ہیں بہت اچھے مسلمان۔ یہ مسکین ہی کافر ہو گئے نے جنہ دے امام نے آکھیا 73 زباناں تھا، پیغمبر نو لکھن تے بھی عبور حاصل سی اور پڑھ دین تے بھی عبور حاصل سی۔ یہ 73 بھی قید نہ ہوندی جے ادو زباناں 73 نہ ہوندی۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ ہو سکتا تو زباناں ہی انیاں چلدیاں ہون، ویسے تے نبی ایسے بھی گزرے نے جڑے جانوراں دی بولیاں دا علم بھی رکھدے نہیں رکھدے۔ یار حضرت سلیمان منطق الطیر اے لکھا، یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت آج کان 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 کرتے نے تو کدی کسی بی بی نے نہیں آکھیا تہاڈا چاچا پیا ہوگا، اور جدوں آکھیا ہو سکا تہاڈا ماموں پیا ہوگا، چونکہ انہوں زیادہ تعلق اور رغبت اور پیار ماموں نال ہوندا ہے، انہوں کان دی سمجھ ہے ماموں ہی ہوندا ہے، او دا ترجمہ اس چاچا کدی نہیں کیتا۔ یہ تے اپنی اپنی گل ہے، لیکن حضرت سلیمان نو پتہ لگ جاندا سی یہ کان کان کیوں پہ کرتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کیوں پہ کرتی، گدڑ کوکو کیوں پہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان نو سارا پتہ ہوندا سی۔ سلیمان دے نبی دا نام محمد ہے، رکھ مولوی قرآن تے دووے ہاتھ، کیا ہرنی نبی پاک دے دربار چ نہیں آئی؟ کمال ہے یار، ہرنی نبی پاک دے دربار چاہیے۔ او دا ایک بچہ کسے صحابی نے لے آندا سی بچیاں نو کھڈان واسطے۔ اس زمانے چ کہڑے بالو ہوندے سن تے کہڑیاں ٹریناں ہوندیاں سن، ادو یہ کچھ ہی ہوندا سی۔ ادھر باہروں ایک ہرن دا بچہ چکیا، وہ بچے ادھر کھیڈدے سن پے، ہرنی دربار چ آ گئے، جویں تسی بیٹھے ہو نا، اتوں سیدھی ٹری اتوں ٹر پئی۔ جدوں اتوں جانور آئے گا تو بندے پرا تران گے نا، تران گے نا۔ یار میری پنجابی ہے سیال کوٹی، تران گے، پرا کری پرا کری پرا کری۔ پیغمبر نے فرمایا مت کچھ کہو، کچھ کہنے کے لیے آ رہی ہے۔ اے سلیمان دا بھی نبی ہے، سلیمان سیدھی ہرنی آ کے کھلو گئی، اس اپنی زبان چ کچھ آکھے تے پیغمبر اعظم نے صحابہ متوجہ ہوئے تے فرماندے نے ایدہ ایک بچہ کسے بندے لیندا ایتھے تے وہ آندی ہے دوسرا میرا جڑا بیٹا ہے وہ میرا دودھ بھی نہیں پیندا، بڑا اداس ہے۔ تے اپنے اجرا کو نہ منن والے نے کہہ دیو کہ اپنے بچے چپ کران واسطے کسے دے بچے نہیں روائی دے۔ ایک صحابی اٹھے ہو سکا یا رسول اللہ میں لے کے آیا، وہ کر گیا انہیں لے آکے واپس کر دیتا۔ اے بڑی عظمت ہے اس بندے دی جڑا نبی دے آکھے حق والے دا حق واپس کر، نبی دے کہن تے حق والے دا حق اس واپس کر دیتا۔ ہرنی جویں آئی سی ایویں ہی واپس چلے گی اپنے بچے دے نال۔ اے پورے صحابہ دی صف نو چیر دی بچوں دی سدھی نبی کو آئی، انہوں پتہ سی نا اے وے جڑا میری زبان سمجھ۔ کمال ہے بھائی،
یہ مطلب ہے جانور رسول کی معرفت رکھتا ہے، مفتی محمد کی معرفت نہیں رکھتا۔ میرے عزیزو، حضرت امام نے فرمایا 73 زبانوں آندھنے سلمان فارسی نو عربی نہیں سی ہوگی، نعوذ باللہ، تو سرکار نو نعوذ باللہ نعوذ باللہ فارسی، میرے امام فرماتے 73 زبانوں تے ابو راسا اگوں تھی موجزہ سنو گے تے آج میں تسا سمجھانا ہے، میں تو انہوں کا نہیں سمجھانا، میں تو کو سمجھ حاصل کرنا ہے۔ آندھنے جبریل نے آ کے پیغمبر نو آکھیا پیا جڑا ترجمان وچ بیٹھا نا اے تانوں دا پیا لاندا جا، اے سلمان گل کردا تے ہور سا چھڑدا، تسی گل کردے تے ہور دا چھڑدا، اے دا پیا لگدا۔ تے فرماندے نے نبی پاک نے آکھیا یا اللہ اے پھر سلمان نو کیویں ساریاں زباناں آ جان گیاں، ایک کو کرم کر کے سلمان نو کوئی زبان میرے دی سمجھ آ جائے۔ تے اللہ پاک نے فرمایا اپنا لعاب دہن سلمان دے منہ چ لاؤ، تو سرکار نے اپنا لعاب دہن سلمان دی زبان تے لایا، انہوں ساریاں زباناں آ گئیاں۔ شاباش تیرے منن دے جدے لعاب دہن چے نہ سرے وہ آپ ان پڑھ کیسے ہو جاتا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے عقل تا دین ہی کسے کسے کو ہے۔ میں سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ پھر پڑھ دیں، میں حیران ہوں یار۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب ان کے درمیان تو آیا ہے نا جی، عرب بدو جاہل سن، جڑے پڑھے لکھے بندے سن عیسائی تے یہودی سن، وہ میں بڑی لطیف نتیجہ تم دین لگا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اپنی نبوت کو بیان کر، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہود و نصارہ تیرے سامنے ہیں، ایک انجیل کو مانتے ہیں دوسرے زبور کو مانتے ہیں۔ جب تو اپنی نبوت بیان کرے گا نا یہ اپنی اپنی کتابوں میں مکتوباً لکھا ہوا پائیں گے۔ کیا بات، یہ تیری نبوت کو یہودی تورات میں لکھا ہوا پائیں گے اور عیسائی انجیل میں لکھا ہوا۔ انہوں سواد آن لگا تو آڈے کار بھی کتابہ پہیاں ہوں، بچے سارے انپڑھ ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے لیکن بچے لکھا ہوا نہیں پاتے۔ اخبار جو لکھیا ہوتا ہے کہ نہیں لکھیا ہوتا، انپڑھ کے رکھ دیں، وہ پاڑ کے بچے پکوڑے پا لیں، چھلی لپیٹ لیں، کی گل ہوئی ہے؟ وہ لکھیا ہے لیکن وہ لکھا ہوا نہیں پاتا ہے۔ صدقے جی شکریہ، ہون راضی ہے، لکھا ہوا نہیں پاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہودی تیری نبوت کو تورات میں لکھا ہوا پائیں گے اور عیسائی انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن تو ثابت ہو گیا، اس دور کے یہودی بھی پڑھے لکھے تھے، عیسائی بھی پڑھے لکھے تھے۔ مولوی تیری مت ماری گئی ہے کہ پڑھے لکھوں میں اللہ انپڑھ کو بھیج دے۔ تو آڈی خیر ہو سبحان اللہ، خط لکھیا صدقے جاؤں، کمال کی تھی، کمال کی تھی، انہاں توجہ تو آئی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیں۔ وہ فرماندے ذرا او تے دسو خط انہوں لکھی دا جیڑا اگے پڑھا لکھیا ہو، جے بلقیس نے کسے کو پڑھایا ہوگا تو میں مجرم۔ بلقیس نے بندہ سدیا ہوگا پیا خط آیا، اس خط پڑھ کے آکے سرداروں کٹھے ہو جاؤ، اے سلیمان دی طرف میری طرف خط آیا ہے، اجے نبی دی بیوی بنی نہیں، نکاح ہویا نہیں، اجے نبی دی بیوی بنی نہیں تے ایڈی پڑی ہے، رسول انپڑھ کیسے ہو جائے؟ بلقیس دا پڑھیا لکھا ہونا بھی قرآن چو ثابت ہے، شکریہ۔ حضرت سلیمان دا پڑھیا لکھیا ہونا بھی قرآن چو ثابت ہے۔ تے میرے نبی دے متعلق بندیاں انج دیاں گلاں کیتیاں نے، میں نو دکھ لگتا ہے۔ ایتھے ہن تساں گل کیتی ہے، ایک آیت اور بن دی، اے پہلی جڑی آیت اتری ہے نا جی، جبریل لے کے غار حرا چ اتریا، او اے یہ اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ پڑھ اپنے رب کے اسم سے، پڑھ 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 پڑھ
اللہ کہہ رہا نبی نو پڑھ، اللہ کہہ رہا نبی نو پڑھ. پہلے دن بچہ سکول کریے چھوٹا جا، او دے دوالے استانیاں ہو جان، پڑھ پڑھ پڑھ. اب بندہ آکھے گا بی بی قرآن دا واسطہ جی اج تے اج آیا ہے، انہوں پہلا پڑھاؤ تو صحیح ہے، پہلا پڑھاؤ تو پھر آکھو پڑھ. جنہوں پڑھایا ہوئے نا انہوں آکھی دا پڑھ، جنہوں پڑھایا ہوئے انہوں آکھی دا پڑھ، جنہوں پڑھایا ہوئے انہوں آکھی دا پڑھ. رکھ مولوی قرآن تے آتا جے پہلا اللہ پڑھایا نہیں سی کیوں آندہ سی اقرا پڑھ. یہ دا مطلب ہے اللہ پہلے پڑھا چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پڑھ. اگے خالق نے فرمایا خالق الانسان من علق، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا. اور خالق فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم، میرے حبیب اس کرم کرنے والے رب کے صدقے میں پڑھ. الذی علم بالقلم، وہی تو ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا. جس نے قلم کے ذریعے. بھائی کیا بات ہے، مکمل ہو گیا میرے نوٹیشن، گھنٹہ ہو گیا جی، 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے تے 1 منٹ دے وچ ہی ناہید عباس صاحب ہی آ گیا. کیسی گل ہوئی؟ بسم اللہ جزاک اللہ. خوبصورت نعتاں دو وہ دے چھڑ گئے، اگلے نہیں پہ دین دے جب بھارپور جانا جی، اس تو بعد اسلام آباد جانا. مہربانی جی میں آج دا موضوع حضور دے پڑھے لکھے ہوتے پڑھے ہیں اس مفتی دی وجہ تو. آخری جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو. میرے عزیزوں اے قرآن ہے، میں حیران ہوں کہ پیغمبر تھے متعلق حضرت ابراہیم نے. اچھا ایتھے مکھاؤ خالق کی کہہ رہے ہیں وہی ذات ہے جس نے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا. محمد پڑھ، تجھے قلم کے ذریعے علم عطا کیا گیا ہے. یہ مطلب ہے میرا نبی قلم کو جانتا ہے. جس اللہ نے حضور کو قلم کے ذریعے علم عطا کیا، یہ مطلب ہے جی قلم نو جانتے ہیں پھر لکھنا بھی جانتے، لکھنا بھی جانتے. آخری گل کرا قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی تے ایک باری دس اے صلح حدیبیہ کتنے لکھی سی؟ کمال ہے یار، صلح حدیبیہ کتنے لکھی سی؟ پوری دنیا دی پہ سہیل نام دا کافر سی، وہ ادھروں رائٹر سی تے جڑا نبی اللہ رائٹر سی، وہ جڑا نبی اللہ رائٹر سی مولا علی سان. مولا علی صلح حدیبیہ پہ لکھ دے سان. ہوں نہ آکھیں شیعہ تے ذاکر علی نو بدھاندے نے تو نبی نو نہ کٹائیں، علی بدیا نظر نہ آوے. تو آکھے محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تے علی پہ لکھ دے سن. میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے سن؟ جی. تے میں نبی پاک ہو سکے نہیں.